الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم يصلونها يوم الدين وما هم عنها بغائبين وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر یومئذ للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ الانفطار کی ہم نے ساری آیات 1 سے لے کے 19 تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ ان کا ترجمہ یوں ہے: جب آسمان پھٹ جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب سمندر بہنے لگیں گے اور جب قبریں زیر و زبر کر دی جائیں گی، اس وقت جان لے گا ہر شخص جو اعمال اس نے آگے بھیجے تھے اور جو اثرات وہ پیچھے چھوڑ آیا تھا۔ ہے انسان، کس چیز نے تجھے دھوکے میں رکھا اپنے رب کریم کے بارے میں، جس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے اعضاء کو درست کیا، پھر تیرے عناصر کو معتدل بنایا، الغرض جس شکل میں چاہا تجھے ترکیب دے دیا۔ یہ سچ ہے، بلکہ تم جھٹلاتے ہو روز جزا کو، حالانکہ تم پر نگران فرشتے مقرر ہیں، جو مقرر ہیں، حرف بحرف لکھنے والے ہیں، جانتے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو۔ بے شک نیک لوگ عیش و آرام میں ہوں گے اور یقیناً بدکار جہنم میں ہوں گے، داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز، اور وہ اس سے غائب نہ ہو سکیں گے۔ اور آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے؟ پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزا کیا ہے؟ یہ وہ دن ہوگا جس روز کسی کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا، اور سارا حکم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، 1 سے لے کے 4 نمبر آیات میں قیامت کی ہولناکیوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے کہ آسمان پھٹ جائے گا، اس میں دراڑیں اور شگاف پڑ جائیں گے، ستارے ٹوٹ کر بکھرنے لگیں گے، سمندر جو آج ساکن ہے وہ دریاؤں کی طرح بہنے لگیں گے، وہ غیر مرئی بند جو ایک سمندر کو دوسرے سمندر میں آج خلط ملط نہیں ہونے دیتے تھے، وہ ٹوٹ جائیں گے اور سمندروں کا پانی بہنا شروع ہو جائے گا، قبروں کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دیا جائے گا، ان میں جو لوگ دفن ہیں وہ باہر نکل آئیں گے، اس وقت انسان پر اس کے نیک و بد اعمال کی حقیقت آشکارا ہوگی۔ عزیزان گرامی قدر، آیت نمبر 5 میں مفہوم بیان کیا گیا ہے کہ یعنی جو اعمال عبادات صدقات اس نے آج کے دن کے لیے پہلے بھیج دیے تھے اس کا بھی اسے پتہ چل جائے گا،
اور جن نیک کاموں کی اس نے بنیاد رکھی تھی اس کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد جو نیک نتائج مرتب ہوئے تھے اس مدت دراز میں، وہ بھی آگاہ ان سے کر دیا جائے گا اس شخص کو۔ اسی طرح برے کاموں کا جس نے آغاز کیا تھا، تخم ریزی کی تھی، ان سے جو گمراہیاں پھیلی تھیں، اخلاق و کردار میں جو بگاڑ پیدا ہوا تھا، اس کا بوجھ بھی اس کی گردن پر لاد دیا جائے گا۔ ایک مفہوم یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ جن احکام الہیہ کی اس نے تعمیل کی اور اس کی بجاوری سے وہ پیچھے رہ گیا، ان سب کا اس کو علم ہو جائے گا۔ اس کا یہ بھی ایک مطلب بتایا گیا ہے کہ جو کام اس نے اپنے ابتدائی زندگی میں کیے اور جو بعد میں کیے، سب کے سب اس کے سامنے پیش کر دیے جائیں گے روز قیامت۔ 6 نمبر آیت میں پھر عزیزان گرامی قدر کتنے پیارے انداز میں غافل انسان کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، کس محبت بھرے اسلوب سے اس کو خواب غفلت سے جگایا جا رہا ہے۔ ارشاد ہے، یا ایھا الانسان، اے انسان، تیرا پروردگار جو کریم ہے، جس کے لطف و کرم و عنایت کی آغوش میں تو پل کر جوان ہوا ہے، جس کے انعام و احسان کا دسترخوان ہر وقت تیرے لیے بچھا ہوا ہے، جس کی رحمت و رافت کے دروازے تیرے لیے ہر وقت کھلے ہیں، اس سے تجھے کس نے روکا ہوا ہے؟ تو اس سے کیوں دور ہو گیا ہے؟ کس عیار کے دام فریب میں تو پھنس گیا ہے؟ اور اسی خالق جس نے تجھے یہ نعمتوں سے نوازا ہے، اسی کے خلاف تو نے شرک کا علم بغاوت بلند کر دیا ہے۔ شریف لوگ تو یوں نہیں کیا کرتے، تیرے نزدیک احسان کا بدلہ سرکشی اور بغاوت ہے؟ یہ انسانیت نہیں ہے۔ اگر تو کسی پر مہربانی کرے اور وہ تیرا شکر کرنے کی بجائے تیرے لیے مشکلات پیدا کرے، تیرے در پہ آزار ہو جائے، تو کیا تو انسان تو اسے پسند کرتا ہے؟ تو اپنے خالق کے لیے ایسی باتیں کرتا ہے؟ ہوش کر، عقل کر۔ پھر عزیزان گرامی قدر 7 سے لے کے 9 نمبر آیت پر اللہ کریم فرماتا ہے کہ انسان، تجھ پر اس کریم نے گناگون نوازشات فرمائی ہیں، اگر وہ تجھے پیدا ہی نہ کرتا، تیری ساخت کو بگاڑ کر رکھ دیتا یا تیرے عناصر ترکیبی کو اعتدال میں نہ رکھتا، تو اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا تھا۔ یا اس کی عظمت و کبریائی میں اسے کیا فطور پیدا ہوتا؟ کچھ بھی نہ ہوتا۔ وہ تو اللہ صمد ہے، بے نیاز ہے۔ اس نے تجھے پیدا کیا، تجھے مکمل اعضاء بخشے، ان میں مناسبت کا پورا لحاظ رکھا، پھر تیری جسمانی، ذہنی اور نفسانی ساخت کو بڑے اعتدال سے پایہ تکمیل تک پہنچایا، اور تو ہے کہ اس کی طرف سے غافل ہے؟ اس کے ذکر اور اس کے شکر کی تجھے فرصت ہی نہیں ملتی، اور اس کی فرما برداری تیرے لیے بارے گراں بنی ہوئی ہے۔ ہوش کر اے انسان۔ 9 نمبر آیت میں پھر اس کی وضاحت کی، اس باتوں کی سب کی بات دراصل یہ ہے کہ انسان، تجھے روز جزا پر یقین نہیں ہے، اگر ہے تو تو بھولا ہوا ہے۔ اگر تجھے یہ یقین ہوتا کہ ایک دن آنے والا ہے جب تو اپنے خالق کریم کے روبرو پیش کیا جائے گا اور تجھ سے تیرے اعمال کے بارے میں محاسبہ کیا جائے گا، تو بغاوت و سرکشی کی یہ تو روش ہرگز اختیار نہ کرتا، تیری غفلت اور بے پرواہی کی یہ کیفیت کبھی نہ ہوتی۔ ذمہ داری کا احساس اور جواب دہی کا خوف تمہیں شتر بے مہار بن کر زندگی بسر کرنے کی قطعاً اجازت نہ دیتا۔ ہر کام کرنے سے پہلے تو یہ سوچتا اور بار بار سوچتا کہ ایسا کرنے سے روز حشر مجھے اپنے پروردگار کے روبرو کہیں شرمندگی تو نہیں ہوگی، پھر تو اس کام سے رک جاتا۔ 10 اور 11 نمبر آیت میں پھر فرمایا کہ تمہارے انکار سے قیامت کا پروگرام کو منسوخ نہیں ہو جائے گا، ہم اس روز کے لیے پورے انتظامات کر چکے ہیں۔ تم جیسے خود فراموش کے ساتھ ہم نے فرشتے بھی مقرر کیے ہوئے ہیں جو تمہارے جملہ اعمال کی یادداشت تیار کر رہے ہیں، تیری سیڈیز تیار ہو رہی ہیں، تیری سمیں بن رہی ہیں۔ ہمارے یہ کارندے کرامن کاتبین جو ہیں، جن کو ہم نے یہ کام سپرد کیا ہوا ہے، دائیں بائیں تیرے کندھوں پر بیٹھے ہیں۔ معمولی قسم کے اہلکار نہیں ہیں، یہ بڑے بزرگ اور بلند پایہ حضرات ہیں۔ یہ
نہ انہیں رشوت دی جا سکتی ہے، نہ انہیں مرغوب کیا جا سکتا ہے، اور نہ تمہارے اعمال کو یہ ضبط تحریر میں لانے میں وہ کاہلی کر سکتے ہیں، سستی کر سکتے ہیں۔ نہ ان کی کسی سے ذاتی کوئی دوستی ہے اور نہ ہی ان سے کسی کی ذاتی کوئی دشمنی ہے، یہ اپنے کام میں جتے رہتے ہیں۔ جو کچھ تم کرتے ہو بلا کم و کاست وہ حرف بحرف لکھ رہے ہیں۔ 12 نمبر آیت میں پھر فرمایا گیا کہ ان کا علم ادھورا، ان کی معلومات ناقص نہیں ہے۔ تمہاری ہر بات، تمہارا ہر کام، بلکہ اس کے پس پردہ جو تمہارے دل کے اندر جذبات بھی امڑ رہے ہیں، تمہاری جو نیتیں ہیں وہ ان سے بھی باخبر ہیں۔ تم خود غور کرو، ایسے غیر جانبدار، دیانتدار اور ہر بات سے خبردار تمہارے اعمال کا جو ریکارڈ سی ڈیز اور سمیں اور جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان سے زیادہ ان کی ٹیکنیکس ہیں، جو ریکارڈ تیار کر رہے ہیں ان کو تم کس طرح جھٹلاؤ گے، تم ان کو کس طرح مٹاؤ گے۔ عزیزان گرامی قدر، پھر 13 سے لے کے 19 نمبر آیات کا مفہوم یوں ہے کہ قیامت کا دن جو ہے کوئی معمولی دن نہیں ہوگا۔ اس دن سارے جھوٹے بادشاہوں کی بادشاہیاں ختم ہو جائیں گی، کوئی فرعون، کوئی نمرود سر اٹھانے کی جرت نہ کر سکے گا۔ اس دن صرف اللہ تعالیٰ کی حکمرانی ہوگی، اسی کا حکم نافذ العمل ہوگا، کسی کی مجال نہ ہوگی اس کی مرضی کے خلاف دم مار سکے یا اس کے فیصلے کو کوئی رد کر سکے۔ اس کے اذن کے بغیر کوئی کسی کو فائدہ پہنچانے کا اختیار نہ رکھ سکے گا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس روز کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے۔ مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الاکرمین، وعلینا معاہم الاجمعین الی یوم الدین۔